علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے قتل کا منصوبہ ہے جس کا چوتھا کردار عمران خان صاحب سامنے لے کر آ گئے ہیں، لیکن جن کے اوپر الزام تھا، یعنی پہلے آغاز میں عمران خان صاحب نے جن کے اوپر الزام دھرا تھا ان سے پیچھے ہٹ گئے اور تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب کیا وہاں سے عمران خان صاحب کو معافی مل سکتی ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے پھر رہے ہیں اور خود بھی ہیں مصیبت میں۔ اور تیسرا معاملہ ہے مقدمات کا۔ فواد چودھری صاحب تو چلے گئے جیل، لیکن اب فاروق حبیب جو فواد چودھری کو پولیس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر بھی مقدمہ ہو گیا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک خطاب فرمایا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے روزانہ ایک نہ ایک تقریر کرنی ہوتی ہے، اور روزانہ تقریر کے لیے عمران خان صاحب کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے، مواد چاہیے ہوتا ہے۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں سرخیوں میں رہنے کا ان کو گر آتا ہے، ان کو ایک کیا ہوتا ہے فن ڈھنگ ان کو آتا ہے کہ کس طرح خبروں میں رہا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی عمران خان صاحب نے وہ جو ہے وہ گر استعمال کیا، وہ ڈھنگ استعمال کیا، اور آج انہوں نے الزام عائد کر دیا ہے۔ لیکن آج جو انہوں نے وہ الزام عائد کیا تو اس سے پہلے کل ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے منصوبے کا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون ہے۔ انہوں نے آج جو خطاب کیا ہے اس میں باقی باتیں ساری پرانی تھیں، لیکن انہوں نے خطاب میں ایک نئی بات کی ہے، وہ یہ کہ جی آصف زرداری مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، اور آصف زرداری نے دہشت گردوں کو ہائر کیا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ چوتھا کردار آصف زرداری صاحب ہے۔ کل عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ نام آیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر ثابت کرتا ہوں کہ ملاقات کس کی تھی اور اس میں کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اب تک عمران خان صاحب جو ہیں یہ الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے رہے ہیں، دبے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں، مثالیں دے کر تاریخ کی۔ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، اور پھر جب تحریک عدم اعتماد نہیں رک سکی تھی، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے بڑا جو ہے وہ سمجھایا تھا نیوٹرلز کو، اور پھر بعد میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے لیا تھا کہ جی میں نے باجوہ سے ملاقات کی تھی، میں نے شوکت ترین کو باجوہ کی طرف بھیجا تھا اور ان کو کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جائے گی تو ملک کا بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، تو پھر عمران خان صاحب نے ایک امریکی سازش کا وہ بنایا تھا اپنا ایک کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ میں نیریٹو اس کو نہیں کہتا ہوتا، نیریٹو میں اس لیے نہیں کہتا کہ جو بیانیہ ہوتا ہے، نیریٹو ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اب تک عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر پروپیگنڈا میں نئی چیزیں شامل کیے جا رہے ہیں، اور جو پہلے سے مختلف ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے اندر کوئی اضافہ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ مزید معلومات فراہم کر رہے ہیں قوم کو، یہ نہیں ہوتا۔ عمران خان جو پہلے اپنا جو بیانیے کے نام پر قوم کے سامنے جو سودا بیچتے رہے نا، اس میں اس کے برعکس یعنی ٹوٹل مختلف انفارمیشن عمران خان صاحب قوم کے سامنے پروپیگنڈا کے لیے لے کر آتے ہیں، الزام کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اب ان الزامات کی ظاہر تحقیقات ہونی چاہیے، الزامات بڑے سنگین ہیں۔ تو عمران خان صاحب جب ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور پھر عمران خان صاحب کے سارے دروازے بند ہو گئے، ناکام ہو گئے عمران خان صاحب، تو انہوں نے 27 مارچ کو خط لہرایا تھا۔ پھر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تھی اسی طرح میری حکومت ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ بھٹو نے بھی امریکہ کو کہا تھا اس طاقت کو، تب نام نہیں لیا تھا، انہوں نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور میں نے بھی۔ اور اس تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان میں اگر کوئی بہت بڑا محب وطن اور دلیر اور خوددار لیڈر آیا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے بھٹو کے دور حکومت کی کبھی بھی پالیسیوں کی کبھی بھی تعریف نہیں کی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو بھٹو کا جو ہے وہ چاہیے تھا، کور چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ میں اینٹی امریکہ ہوں اور میں پاکستان کو خوددار پالیسی دے رہا تھا، تو اسی وجہ سے مجھے اسی طرح ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح بھٹو کو۔ پھر جس طرح امریکہ نے بھٹو کو ہٹانے کے لیے پاکستان میں لوکل ہینڈلرز یعنی ضیاء الحق کا استعمال کیا، اسی طرح مجھے بھی ہٹایا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا ہے، اور 4 لوگ اس میں ملوث ہیں، 4 کردار، اور میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے باہر محفوظ کر دی ہے بیرون ملک، اور جب مجھے کچھ ہوگا تو وہ ویڈیو آ جائے گی سامنے۔
یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اب کڑیاں ملائیں۔ بھٹو شہید جو تھے انہوں نے امریکہ سے ٹکر لی، ان کو یہاں پر پاکستان میں مارشل لا لگوا کر پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے ضیاء الحق نے تختہ دار تک پہنچایا۔ یعنی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پلس میں دوسری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک شکل تو نہیں نہ ہوتی، اس میں عدالت بھی ہوتی ہے، اس میں فوج بھی ہوتی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، یہ تینوں چاروں، اور پھر پاکستان کی اشرافیہ جو بھٹو کی غریب نواز پالیسیوں سے تنگ تھی، تو وہ خاندان جن کو ایوب نے بنایا تھا، جن کی عمران خان صاحب تعریفیں کرتے ہیں کہ جی عمران ایوب کے دور میں پاکستان یوں ترقی کر رہا تھا، تو اس طرح کے خاندانوں کا بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ ایوب کے دور کا بھی ذکر کرتے رہے۔ تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے مل کر بھٹو کے خلاف ایک جو سازش تھی، اس کو امریکہ کی سازش، اس کو کامیاب کیا تھا، ان کو قتل کروا دیا تھا۔ لیکن اس میں سب سے جو کلیدی کردار تھا، یا اول آخر کردار جس کو کہیں، وہ ضیاء الحق کا تھا۔ امریکہ کے وہ کٹھ پتلی تھے، انہوں نے کیا، شہید کر دیا بھٹو کو۔ عمران خان صاحب نے اس تقریر میں کہا تھا کہ جی بھٹو کی طرح مجھے بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 4 کردار ہیں، اور ویڈیو میں نے ریکارڈ کر کے ان کے نام لے کر میں نے باہر رکھ دیے۔ اب پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس کے بعد مسلسل کہتے رہے کہ بند کمرے میں میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میں نام بتا دوں گا، ورنہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ پھر عمران خان صاحب کے اوپر ہو جاتا ہے حملہ۔ جو بیانیہ تھا ان کا، عمران خان صاحب کا جو پروپیگنڈا تھا، امریکی سازش سے تو ہٹ گئے، پھر اس کے بعد وہ آ گئے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سازش کی ہے، پھر اس سے بھی بہت پیچھے ہٹ گئے، آ گئے محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ بالکل اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جب 3 نومبر کو حملہ ہوا وزیر آباد میں، تو اس حملے کے بعد عمران خان صاحب نے 3 نام لیے، وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ڈرٹی ہیری، جن کو وہ کہتے ہیں جنرل عاصم نصیر، جن کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، DGC، ان کے انہوں نے نام لے لیے۔ مقدمہ ان کے اوپر درج کروانے کی انہوں نے کوشش کی، نہیں ہوا۔ اپنی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، پرویز الہی صاحب تھے جنہوں نے عمران خان کے کہنے پر اسمبلی تو توڑ دی، لیکن عمران خان صاحب کے کہنے پر مقدمہ درج نہیں کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی مرضی کا۔ JIT بنا دی عمران خان صاحب کے کہنے پر، وہ CPO سابق جو تھے CCPO لاہور ڈوگر صاحب، ان کی سربراہی میں، اور اس JIT نے عمران خان صاحب کے بیانات پر مبنی رپورٹ بنا دی، جس سے 4 ارکان نے اختلاف کیا۔ وہ کل کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ انہوں نے وہ JIT کی رپورٹ جو ہے جمع کروا دی ہے، تو یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس حملے کے بعد یہ 3 نام لیے۔ آج عمران خان صاحب کے پاس تقریر میں کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے قتل کروانے کا جو اصل منصوبہ ہے وہ آصف زرداری کا ہے۔ مجھے نہیں پتا آصف زرداری کروا سکتے ہیں کسی کو قتل، نہیں کروا سکتے، میں کیسے مطلب عمران خان صاحب کی بات کو جھوٹا قرار دوں؟ اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یا اس پر آصف زرداری صاحب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدالت میں جائیں، عمران خان کے خلاف دعویٰ کریں۔ زرداری صاحب کو چاہیے، پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے۔ پیپلز پارٹی والے میں بھی دیکھ رہا تھا فوراً جو پرومپٹ ری ایکشن جس کو کہتے ہیں وہ آیا تھا، وہ تھا شیلا رضا صاحبہ کے نام کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ آصف زرداری جو ہے وہ چوہوں کا شکار نہیں کرتے۔ اب عمران خان صاحب کو بیسیکلی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک حملہ کیا ہوا، آپ تو اپنے گھر سے نکل نہیں رہے، یعنی بل سے نہیں نکل رہے، تو آصف زرداری اس کا شکار نہیں کرتے۔ تو پیپلز پارٹی والے اس طرح کے بیانات دیں، ان کا رائٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر عمران خان صاحب کا الزام جھوٹا ہے، غلط ہے، تو پیپلز پارٹی کو عمران خان کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے۔ اگر بیان جھوٹا ہوگا عمران خان مکر جائیں گے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا بیسک جو اصل جو تھا، بنیاد تھی، وہ یہ تھی کہ جی مجھے بھٹو کی طرح ہٹایا جا رہا ہے، میرے نام پر کاٹا پھیرا گیا ہے۔ بھٹو کی طرح ہٹانے والے فوج تھی، فوج کا جرنیل تھے، ظاہر بھٹو کو انہوں نے ہٹایا تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں، ابھی پچھلے دنوں کئی بار کہا کہ جی میرے نام کے اوپر کاٹا پھیرا گیا ہے، لیکن بھٹو کے نام پہ اوپر اسی طرح کاٹا پھیرا گیا، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو سکی، پیپلز پارٹی اسی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے MQM کو لے کر آ گئے، اور MQM سے آنے سے نقصان ہوا۔ تو خان صاحب جو ہیں بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو لگنے والا الزام تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ جو مسلسل اپنے آپ کو سپر ہیرو کر کے پیش کر رہے تھے، میں بہت بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اس لیے مجھے فوج یا فوجی جرنیلز مجھے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے نام کے اوپر کاٹا پھیر دیا، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ نشان مٹا رہے ہیں عمران خان صاحب۔
تاکہ کل کو اگر میرے معاملات ٹھیک ہوں یا کوئی بات چیت ہو تو میں کہوں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو زرداری کے اوپر الزام لگایا تھا، میں نے تو شہباز شریف کا نام لیا تھا، میں نے تو رانا ثناء اللہ کا نام لیا تھا۔ دیکھیں وہ جو عمران خان نے شروع میں کہا تھا نا کہ 4 کردار ہیں، اگر وہ 4 کردار سیاسی ہوتے تو اسی دن عمران خان صاحب نام لے لیتے۔ عمران خان صاحب اس دن سیاسی کرداروں کی بات نہیں کر رہے تھے، عمران خان صاحب کا اس دن بھی اشارہ پاکستان کے جرنیلوں کی طرف تھا۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کو بلیک میل کرنے کی یا پاکستان کی فوجی کمان کو بلیک میل کرنے کے لیے نام نہیں بتا رہے تھے، تاکہ ہر کوئی اپنی طرف سمجھے، جن کے ساتھ مخالفت ہے ان کو ہر کوئی اپنی طرف سمجھے۔ مجھے نہیں پتا جس ویڈیو کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے باہر رکھ دی ہے، اس ویڈیو کا کوئی وجود ہے بھی کہ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ آصف زرداری کے اوپر اب آ گیا سارا کا سارا مدعا کہ انہوں نے دہشت گرد ہائر کیے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب دوڑ گئے الزام سے، دوسرا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے پاس آئے، جو پی ٹی آئی کے اندر تھوڑے بہت عقل دانش رکھنے والے تھوڑے بہت لوگ ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شیخ رشید سے دور رکھا جائے۔ لیکن بہرحال بڑے عرصے کے بعد شیخ رشید صاحب آئے، عمران خان صاحب سے ملاقات کر گئے، اور ملاقات کرنے کے بعد کل باہر آئے، انہوں نے آ کر میڈیا پر گفتگو کی۔ گفتگو کیا تھی؟ خطاب تھا کوئی 30 40 50 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا، اس میں بھڑکیلے سے الزام لگا کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو نااہل کرنے اور قتل کرنے کا منصوبہ ہے، اور آصف زرداری نے بیرون ملک دہشت گردوں کو پیسے دیے، عمران خان کو وہ مروائے گا آصف زرداری۔ یہ بات بیسیکلی عمران خان صاحب کے بھیجے میں شیخ صاحب ڈال کے چلے گئے ہوئے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ ہیڈ لائنز بن گئی ہیں، خبریں، ابھی بھی سب سے پہلی خبر یہی ہے میڈیا کی، میں بھی اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب بیسیکلی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بڑی سی بونگی مار دیتے ہیں، کوئی بھی بڑی سی بھڑک مار دیتے ہیں، کوئی سب بڑا سا جھوٹ بول لیتے ہیں، کوئی بھی بڑا سا الزام لگا دیتے ہیں۔ آج تک عمران خان صاحب نے اپنی جو 26 27 سالہ سیاسی زندگی ہے، اس میں عمران خان صاحب نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کے اوپر لگایا گیا ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکے، اور جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ان کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں، عمران خان صاحب کو ان سے معافی مانگنی پڑی ہے۔ ابھی بھی جو شہباز شریف نے عمران خان کو سو کیا ہوا ہے 10 ارب روپے، عمران خان نے کہا تھا نا کہ دھرنا ختم کرنے کے لیے شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی 10 ارب روپے لے لو، دھرنا ختم کرو 2014 کا، تو اس پر شہباز شریف صاحب عدالت میں گئے، عمران خان عدالت میں نہیں جا رہے۔ عمران خان نے خود جو خواجہ آصف صاحب کے الزام کو عدالت میں لے گئے کہ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا پیسہ سٹے میں لگایا یا کاروبار میں کوئی انویسٹمنٹ کر کے وہ اس کو نقصان پہنچایا ہے، وہ زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ بددیانتی کی ہے، تو اس پر عمران خان صاحب خواجہ صاحب کو لے گئے عدالت۔ اس میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر عدالت نے ثابت کر دیا ہوا، عدالت میں عمران خان صاحب اعتراف کر گئے کہ ہاں جی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب 10 ارب کا دعویٰ عمران خان صاحب کو خواجہ صاحب کے اوپر۔ تو اب عمران خان صاحب کے کان میں کوئی بھی الزام ڈال دیں، وہ آ کر باہر بات کر لیں گے۔ آج ان کو یہ جب بات ان کو دل میں لگی ہوگی کہ چلیں جی اب کچھ اور نہیں ہے، تو 2 کام ہو جائیں گے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگنے والا الزام کسی اور کے اوپر الزام لگا کر یعنی وہ سلیٹ مٹا دیتا ہوں اور نیا نام لکھ دیتا ہوں، لیکن ایسا چلے گا نہیں، یہ سلیٹ نہیں ہے، یہ کسی اسکول کا بلیک بورڈ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جو بن رہی ہے، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، پریس کانفرنسز ہیں، الزامات ہیں، اخبارات کی کٹنگز ہیں، سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ آصف زرداری صاحب ہوں نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن عمران خان صاحب بیسیکلی دوڑ رہے ہیں اس الزام سے جو انہوں نے پاکستان کی فوجی کمان پر لگایا تھا۔ ایک اور بات میں گزارش کر رہا تھا پرویز الہی صاحب کا، پرویز الہی صاحب کے اوپر اب نیب تحقیقات کر رہی ہے لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے وہ تبدیل کرنے کا، سابق صوبائی وزیر ہے میاں اسلم اقبال وہ، اور اس میں انہوں نے جو اپنا تبدیل کیا اس کے اوپر نیب نے جو ماسٹر پلان تھا شہر کا اس کو چینج کیا، تو اس کے اوپر نیب نے پراپر تحقیقات شروع کر دی ہوئی ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سیاست کریں تو کون سی کریں۔ پرویز الہی صاحب عمران خان کے قریبی ساتھی فواد چودھری کی گرفتاری پر شادیانے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر ان کی آڈیو بھی آ جاتی ہے، پھر اس پر معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے کے بعد کس بات پر کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ غلط کیا، اور عمران خان کو یہ فیصلہ فواد چودھری جیسے لوگوں نے کروایا، اور آج عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا پرویز الہی صاحب۔
تو جب ان کی بات کا ریئیکشن آتا ہے، عمران خان صاحب فواد چودھری صاحب کی اہلیہ جو ہے ہبا چودھری، وہ عمران خان کو اسی طرح اڑ کر جواب دیتی ہیں، پرویز الہی صاحب کو اسی طرح اڑ کر جواب دیتی ہیں، تو پرویز الہی صاحب اپنا الٹے پاؤں واپس دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن پھر ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جی عمران خان کے فیصلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، بعد میں سمجھ آتے ہیں، جو فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اگر وہ فیصلے ٹھیک ہوتے عمران خان صاحب کے تو چودھری صاحب آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو عمران خان صاحب کے فیصلے غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، اور اگر عمران خان صاحب واقعی عمران خان صاحب اپنا عقل استعمال کر رہے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب نہ اسمبلی توڑتے، نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جرنیلوں کے اوپر الزام لگاتے کہ انہوں نے ان کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جنرل فیصل نصیر کا تو انہوں نے الزام نام لیا ہی ہے نا، یہ بھی کہتے رہے کہ جی وہ والے 4 کردار الگ تھے، اب اس سے مکر گئے، وہ کہتے نہیں یہ 3 تو وہ تھے، چوتھا آصف زرداری ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب اور کتنے رنگ بدلتے ہیں اور کتنے موقف بدلتے ہیں، رنگ وہ بدلتے ہیں، موقف وہ بدلتے ہیں جو پہلے جو ان کا موقف ہو یا پہلے جو ان کی باتیں ہوں، جو پہلے ان کا اسٹانس ہو وہ نہ چلا ہو تو اس کے بعد نیا بنانا پڑتا ہے پروپیگنڈا کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک عمران خان صاحب جو کچھ کہتے آئے وہ اس میں ناکام ہو گئے، اب عمران خان صاحب نے نئے پینترے بدلے، پلٹی ماری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔